اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا سیعلمون کلا سیعلمون کاف کو باریک پڑھیں گے، لا کو لمبا کریں گے، اس لیے کہ یہاں الف مدہ ہے، عین کے اوپر صفت توسط ہے، اس لیے یہاں پہ تھوڑا سا سانس جاری رکھیں گے اور تھوڑا سا سانس روکیں گے، منہ کو لمبا پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں واو مدہ ہے۔ جب وقف کریں گے تو وقف عارضی کی وجہ سے مد عارض ہے، اور مد عارض کو 1 2 یا 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ مد عارض کے 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مد عارض کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مد عارض کو 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مد عارض کو 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ کلا سایہ سانس کو جاری بھی رکھنا ہے اور روکنا بھی ہے۔ سیعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون کے اوپر شد ہے، اس لیے یہاں غنہ کریں گے۔ سا کو
نرمی سے ادا کریں گے یہاں پہ سبتے صفیر لگائی تو یعنی سیٹی کی آواز نکالی تو یہ غلط ہو جائے گا تا کو بہت نرمی سے ادا کرنا ہے میم کے اوپر شد ہے اس لیے یہاں غنہ کرنا ہے غنہ ناک میں آواز کو چھپانے کو کہتے ہیں کاف کو باریک پڑھنا ہے لام کو لا کو لمبا کرنا ہے اس لیے کہ یہاں الف مدہ ہے عین کے اوپر عین کے اوپر سبتے سبتے توسط ہے اس لیے یہاں تھوڑا سا سانس جاری رکھنا ہے اور تھوڑا سا سانس روکنا ہے منہ کو لمبا کرنا ہے اس لیے کہ یہاں واو مدہ ہے یہاں جب ساکن کریں گے تو وقفے عارضی کی وجہ سے مد عارض ہے اس لیے اس کو ایک دو یا تین الف کے برابر لمبا کریں گے قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر وقفے عارضی آ جائے تو اسے مد عارض کہتے ہیں مد عارض کے بارے میں تین قول ہے ایک قول یہ ہے کہ مد عارض کو ایک الف کے برابر ادا کرتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ مد عارض کو دو الف کے برابر ادا کرتے ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ مد عارض کو تین الف کے برابر ادا کرتے ہیں لیکن اس کو طول دے کے پڑھنا یعنی لمبا ادا کرنا سب سے بہتر ہے ثم کلا سیعلمون اگر آپ نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ اور قرآن تجوید کے ساتھ اور قرآن کی ٹرانسلیشن انگلش اور اردو میں سیکھنا چاہتے ہیں
تو مجھ سے رابطہ کریں 00923369300650۔ میم ساکن کے بعد نون آیا ہے، یہاں اظہار شافی ہوگا اور میم کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ جیم پر قلقلہ ہوگا، جیم پر قلقلہ ہوگا جو بہت کمزور ہوگا۔ لام کے اوپر صبت توسط ہوگا، لام کے اوپر صبت توسط ہوگا۔ میم ساکن کے اوپر بھی صبت توسط ہوگا۔ صبت توسط کا مطلب ہے ایک دم ہم اس میم کو جلدی ادا نہیں کریں گے۔ مثلاً علم علم علم، اس کو ہم نے اس طرح پڑھ لیا، علم نج غلط ہو جائے گا، اس طرح پڑھ لیں علم، میم کو ظاہر کر کے پڑھ لیں علم نجعل، جیم پہ کلکلا ہو گیا، نجعل علم نجعل الارض مہادا، میم ساکن کے بعد نون ہے، اس لیے یہاں اظہار شافی کریں گے اور میم کو غنہ کے بغیر ادا کریں گے اور میم کے اوپر صبت توسط بھی ہے۔ صبت توسط کا مطلب یہ ہے کہ میم کو ایک دم ادا نہیں کریں گے۔ جیم کے اوپر ساکن ہے، اس پر قلقلہ کریں گے اور قلقلہ نہایت کمزور ہوگا۔ لام ساکن پر صبت توسط ہے، اس لیے لام کو ایک دم ادا نہیں کریں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس کو موٹا ادا کریں گے۔ ضاد کے اوپر جی زبر ہے، اس لیے اس کو موٹا ادا کریں گے۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ ہے، اس لیے اس کو لمبا کریں گے۔ یہاں پر دو زبر ہے،
دو زبر پر دو زبر پر وقف کرنے کے لیے وقف کرنے کے لیے ایک زبر کو ایک زبر کو پڑھیں گے پڑھیں گے اور ایک زبر کو اور ایک زبر کو سکپ کر دیں گے، اسکپ کر دیں گے یعنی چھوڑ دیں گے۔ یعنی چھوڑ دیں گے۔ ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا Please like and subscribe my channel. If you want to learn the Holy Quran word by word translation in English and Urdu, نورانی قاعدہ with Nazra and Tajweed, Nazra of Quran, Hifz of Quran, translation of word by word in English and Urdu, then please contact me on my WhatsApp number 00923165062162 and my call number which is always active 00923369300650. Hope to meet you in my next lecture. Till that time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. پھر ملیں گے میر اگر خدا لایا، حیات باقی ملاقات باقی، اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔